جہنم میں بنا لیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کسی اور سے سجدہ کرنا۔ شریعت محمدیہ میں اللہ کے سوا کسی طرح کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کسی کو سجدے کا حکم دینا ہو تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر مجھے حکم ہوتا تو واضح ہے کہ مظہروں اور پیروں کو سجدہ کرنا ایک مشرکانہ عمل جس کا منتقد توحید سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کسی اور سے رکوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کا عبادت قرار دیا ہے جسے کسی اور کے لیے انجام دینا کھلا صرف اللہ کے لیے رکوع سجدہ کرنا باعث اجر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی اللہ کے لیے رکوع سجدہ کرے گا اس کا درجہ بلند ہوگا اور گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کسی اور سے دعا مانگنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء العبادۃ، بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کا فرمان ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مدد چاہے تو بس اللہ سے مدد چاہو مگر کسی زندہ سے جو مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ طواف کرنا۔ بیت اللہ کے سوا کہیں اور طواف کرنا جائز نہیں۔ کسی قبر کا طواف صاحب قبر کی تقرب کی نیت سے ہوتے شرک اکبر ہوگا۔ ساری دنیا میں بیت اللہ ہی ایک جگہ ہے جہاں کہ اللہ نے اجازت دی وَلَطَوَفَّهُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے قدیم گھر کو طواف کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے حفاظت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔